والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الحمد لله رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا ونحن نرزقك وإياهم والعاقبة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار كل بني آدم خطاؤون خير خطائين توابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے قرآن پاک کے اندر دو طرح کے طبقات کو ذکر فرمایا ہے۔ سورہ دہر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اے انسان تمہارے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ تجھے کوئی شخص جانتا بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، پھر ہم نے تمہیں ایک اچھلتے ہوئے پانی کے ناپاک قطرے کے ذریعے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، سمجھنے والا ایک خوبصورت انسان بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟
اما شاکرا و اما کفورا، پھر یا تو تم لوگ دو طبقے بن گئے، بعض لوگ تو ایسے تھے جو اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو گئے، و اما کفورا، اور بعض ایسے بھی تھے جو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا کفر کرنے والے بن گئے۔ تو یہ دو طرح کے طبقے اس دنیا کے اندر کیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے رہیں گے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جانے والے اعمال کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کبھی بھی ان دو طرح کے طبقات سے خالی نہیں رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان دونوں طرح کے طبقات کی زندگی کو ذکر فرمایا ہے۔ کافروں کے بارے میں، اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ قیامت والے دن جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو اس جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو آگے سے کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس سمجھانے والے آتے تھے، تبلیغ والے آتے تھے، ہماری منت کرتے تھے، ہماری سماجت کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ نماز پڑھا کرو، ہمیں کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو، ہمیں سمجھاتے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن ہم کیا کرتے تھے؟ ہم ان کو جھٹلاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تو میں نے بچے کی شادی کرنی ہے، ابھی تو جناب علی میں نے مونجی لگانی ہے، ابھی تو میں نے مکان کا جو ہے وہ لینٹر ڈالنا ہے، ابھی تو میں نے جو ہے بچے میرے چھوٹے ہیں، میں کس طرح نکلوں گا اللہ کے راستے میں؟ حتیٰ کہ کیا ہوا، میں قبرستان اور جو ہے میں پہنچ گیا۔ اس لیے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ عقل مند انسان آدمی کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگا ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طبقے کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہوگا؟ افسوس کریں گے، اور جو ایمان اعمال والے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایمان والا کون سا طبقہ ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو اعمال کا پابند کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کے وعدے 4 چیزوں پر فرمائے ہیں، 4 چیزیں۔ ایک جگہ تو اللہ ارشاد فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں پہ ہے جس کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم اس رزق کو دکانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس رزق کو زمینداری کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس رزق کو نوکری اور دوسری چیزوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ فرمانے کہ تمہارا رزق اس میں نہیں ہے، تمہارا رزق آسمانوں پہ۔ تو سب سے پہلا وعدہ جو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ان کو اس کے اوپر جمے رہنے دیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا متقی لوگوں کے لیے بہترین آخرت کا انجام ہے۔ اس لیے
حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا آپ نماز کی طرف متوجہ. کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک کلی تھا اور وہ کلی لوگوں کا سامان لے کر دوسرے شہروں کے اندر وہ سامان پہنچایا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ کلی جو ہے کوفہ سے چلا اپنے سامان کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو گیا. رستے کے اندر اس کو ایک آدمی ملا اور وہ کہنے لگا کہ تیرا جس علاقے کی طرف جانا ہے میرا بھی وہاں کا ارادہ ہے. اگر میں پیدل چل سکتا تو میں پیدل چل پڑتا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے اجرت لے لینا اور مجھے اپنے گدھے پر سوار کر دو. وہ کلی شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے بھی ادھر جانا ہے میں بھی آپ کو سوار کر لیتا ہوں. لہذا وہ چل پڑے. دونوں چلتے 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 آگے جا کے ایک دوراہا آیا. اس سوار نے اس کلی سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ کلی کہنے لگا شارع آپ اس رستے سے میں کئی دفعہ جاتا ہوں، اسی رستے پہ چلتے ہیں. وہ اجنبی آدمی کہنے لگا یہ جو دوسرا رستہ ہے یہ رستہ مختصر بھی ہے، سرسبز بھی ہے، جانور کے لیے سہولت کا بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی بہت ہے. وہ کلی کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ دوسرے رستے پہ چل پڑا. چلتے چلتے آخر میں وہ رستہ ایک وحشتناک جنگل میں جا کے ختم ہو گیا. تو اس کلی نے جب دیکھا کہ رستہ بند ہو گیا ہے تو اس سوار نے فوراً اپنی جیب میں سے ایک چاقو نکالا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. وہ ڈاکو تھا. وہ کلی کہنے لگا دیکھو تو نے مجھ سے مال ہی چھیننا ہے، تم مال لے لے میری جان چھوڑ دے. وہ کہنے لگا نہیں تجھے پہلے قتل کروں گا پھر تیرا مال لوں. اس نے جب بڑی منت سماجت کی آخر وہ نہ مانا تو کہنے لگا ایسا کرو تم مجھے 2 رکعت نماز نفل آخری پڑھنے دو پھر مجھے قتل کر دینا. اس نے کہا چلو جلدی کرو پڑھ لو. طنز کے طور پہ کہنے لگا. اس کلی نے نیت باندھی اور کہنے خوف کا یہ عالم تھا کہ مجھے کوئی صورت یاد بھی نہیں آ رہی تھی. بے اختیار مجھے یہ قرآن کی آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کون ہے جو پریشانی کے اندر انسان کو نجات دے. وہ کلی کہنے لگا کہ میں یہ سورت آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، اتنی دیر کے اندر آسمان سے میں نے دیکھا گھوڑ سوار آیا اور اس نے اس ڈاکو کو برچھا مارا اور برچھا مارتے ہی وہ گر گیا اور مر کے ہلاک ہو گیا. اس کلی نے فوراً نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد گھوڑ سوار ہوئے تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. جس وقت تو نے امی یجیب المضطر اذا دعاہ پڑھ رہے تھے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرا بندہ پریشان ہے، اس کی مدد اور نصرت کے لیے تم زمین کے اوپر جاؤ. یہ ہے نماز. جب مومن آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے دنیا کے کاموں کو اس کے لیے مسخر فرما دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 5 نماز جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح کے انعامات دیتے ہیں. سب سے پہلا عمل کیا؟ اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب سے اس کو بچائیں گے. تیسرا اللہ تعالیٰ اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے. چوتھا اللہ تعالیٰ پل صراط پر بجلی کی کڑک کی طرح اس کو گزار دیں گے. 5واں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. اس لیے آج ہمارے کام کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج ہم سارے کے سارے رزق کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، رزاق کو چھوڑ دیا. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں پایا. رزق کی برکت کو چاش کی نماز میں پایا، قبر کی روشنی کو تہجد کی نماز میں پایا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کو ہم نے قرآن کی تلاوت کے اندر پایا، اور پل صراط کو سہولت کے گزرنے کو صدقہ اور خیرات کے اندر پایا، عرش کے سائے کو خلوت کے اندر پایا.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، قرآن پاک کے اندر 4 چیزوں کے اوپر رزق کا وعدہ ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. اور دوسری چیز جس پہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے رزق کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، آ کے کہنا کہ حضرت ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی، بڑی قحط سالی ہے، پانی کی قلت ہے. حضرت نے فرمایا کہ تم استغفار کثرت کے ساتھ کرو. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہنے حضرت ہمارے ہاں جو باغات ہیں، جو زراعت ہے، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. وہ چلا گیا. تیسرا شخص ایک اور آیا، آ کے کہنا کہ حضرت میرے ہاں شادی ہوگی، میرے ہاں اولاد نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کی کثرت کرو. وہ چلا گیا. چوتھا آدمی آیا، آ کے حضرت ہمارے ہاں رزق کی بڑی تنگی ہے، معاشی طور پہ بڑے پریشان ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کی کثرت کرو. وہ بھی چلا گیا. جو خادم تھا وہ کہنے کہ حضرت پہلا شخص آیا کہہ رہا بارش نہیں ہو، میں استغفار کرو. دوسرا آیا میرے پاس اولاد نہیں، میں استغفار کرو. ایک نے کہا کہ ہمارے یہاں پانی نہیں، آپ میں استغفار کرو. ایک نے کہا میرے پاس کوئی روزگار نہیں، نوکری، میں استغفار کرو. یہ آپ نے کہاں سے بیان فرمایا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ فرمائے میرے بندے استغفار کرو، میں کیا کروں گا؟ استغفروا انہ کان غفارا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہاری مالوں کے اندر برکت دے دوں گا، تمہاری آل اولاد کے اندر برکت دے دوں گا، تمہارے اوپر موسلا دار بارشوں کو برساؤں گا، اور تمہاری فصلوں اور اجناس کے اندر تمہیں برکت عطا فرماؤں گا. تو دوسری چیز جس پہ اللہ نے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے وہ استغفار ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی میں سے کشادگی عطا فرما دے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں. اور تیسری چیز جس کا قرآن پاک کے اندر رزق کا وعدہ ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو میں نے تمہیں جو مال عطا فرمایا ہے اس مال کو تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. اور ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے دے. علماء فرماتے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جائے ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، قرض معاف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرض کا دینا یہ ضروری ہے، قرض کا لوٹانا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ اپنے بارے میں فرمائے کون ہے جو مجھے قرض دے گا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کہہ رہے کہ جو مجھے دے گا میں اس قرض کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دوں. اور کتنا لوٹا دوں گا؟ علماء فرماتے ہیں کم سے کم درجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر 10 گنا اس کو بڑھا کے عطا فرما دے. کتابوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اللہ والی ہیں، ہم نے ان کے بہت سے واقعات سنے ہوں گے. ایک مرتبہ گھر کے اندر بیٹھی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. خادمہ گئی تو خادمہ سے انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے کوئی آدمی روٹی لے کے آیا آپ کے لیے. انہوں نے پوچھا رابعہ بصریہ خادم کتنی روٹی لایا؟ اس نے جب گینی خادمہ نے کہنے لگے یہ 9 روٹی لے کے آیا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی
اس سے کہہ دو کہ یہ روٹی ہماری نہیں ہے، کسی اور کی، اس کو واپس کرو۔ واپس کر دی خادمہ نے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکا، پھر وہ خادمہ گئی۔ انہوں نے پھر پوچھا کتنی روٹیاں آئی؟ کہنے لگے 9 روٹیاں آئیں۔ کہنے میں نے نہیں کہا کہ یہ روٹی ہماری نہیں ہے، کسی کو کسی اور کی، واپس کر دو۔ واپس کر دو۔ تھوڑی دیر پھر گزری، پھر دروازہ کھٹکا، پھر کوئی اور شخص روٹیاں لے کے آیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں، گنو۔ انہوں نے گنی تو 9 روٹی۔ کہنے اس کو واپس کر دو۔ خادمہ کہنے لگے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ جو بھی آ رہا ہے اس کو کہہ رہے واپس کر دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگی اصل میں میرے پاس ایک روٹی تھی، کوئی سائل آیا تھا، میں نے اس ایک روٹی کو اللہ کے نام کے لیے اس کو سائل کو دے دی۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو مجھے ایک چیز دے گا میں اس کو 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ اللہ کا 10 روٹیوں کا وعدہ ہے، 9 روٹیوں کا وعدہ ہے، 9 میری نہیں۔ وہ خادمہ کہنے لگی لانے والی 10 ہی لے کے آ رہے تھے، مجھے بھوک لگی تھی، ایک روٹی میں چھپا لیتی تھی۔ یہ ہے یقین۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں یار دکان تے پیسے لاؤ گے نا، پیسہ پیسے میں کھینچ رہا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے یار پیسہ پیسے میں کھینچ رہا ہے؟ نہیں، عمل عمل کو کھینچتا ہے، حقیقت بات۔ سونا سونے نو کٹتا نہیں، عمل عمل کو کاٹتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا اس درجے کا یقین نہیں بنا۔ خرچ کریں گے، اللہ کے نبی نے شاہ انفق ينفق علیک، خرچ کیا کر، آسمان والا تمہارے اوپر خرچ کرے۔ اور اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا باندھ باندھ کے مت رکھ، تو اگر روک لے گا آسمان والا تمہارے اوپر رزق کو روک لے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے، جتنا ہم روک کے رکھ رہے ہیں، بینک بیلنس کر کے، کمیٹیاں ڈال کے، ادھر ادھر دے کے، کسی کو دینا نہ پڑے، اتنے ہی پیسے ہمارے پھنستے چلے جاؤ۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس پہ اللہ کا رزق کا وعدہ ہے۔ پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز استغفار ہے، تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور چوتھی چیز جس کا وعدہ اللہ نے، جس پہ اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ توکل ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ فرماتے اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ علاقے والے کیا کریں، آمنوا واتقوا، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، ہم کیا کریں گے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے اوپر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں۔ آج ہمارے اوپر برکتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آج ہمیں اللہ پہ بھروسے ختم ہو گئے۔ لوگوں پہ تو بھروسہ ہے، افسروں پہ تو بھروسہ ہے، حکومتوں پہ تو بھروسہ ہے، لیکن اللہ کی ذات عالی پہ ہمیں بھروسہ نہیں کہ اللہ بھی ہمارے کام کرتے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، جنگل کے اندر جا رہے تھے، تو وہاں جاتے جاتے ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو وہاں پر کسی جگہ کے اندر، کسی اوٹ کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو دیکھنے لگے کہ ایک بل اور ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا، اور اس چوہے کے منہ کے اندر ایک اشرفی تھی۔ اشرفی لا کے اس نے اس صحابی کے قریب لا کے رکھ دی، پھر بل میں گھس گیا۔ پھر اندر سے ایک اور اشرفی لا کے وہاں پہ رکھی، پھر بل کے اندر گھس گیا۔ عام طور پہ جو چوہا ہوتا ہے نا، اس کی عادت یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کے بل کے اندر لے کے جاتا ہے، بل میں سے باہر نہیں لے کے آتا۔ لیکن وہ صحابی اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ چوہا گیا، ایک اشرفی لایا، دوسری لایا، تیسری لایا، حتیٰ کہ 17 اشرفی لا کے اس صحابی کے پاس رکھ دی، پھر بل کے اندر گھسا اور اس کے اندر سے منہ میں تھیلی رکھ کے چوہا وہ تھیلی لا کے بھی اس کے پاس رکھ دیا۔ گویا کہ اشارہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے پاس جتنی اشرفی تھی میں نے رکھ دی، حتیٰ کہ تھیلی خالی ہوگی، تھیلی بھی لا کے رکھ دی۔ وہ صحابی پیشاب سے فارغ ہوئے، انہوں نے وہ اشرفیاں تھیلی میں ڈال کے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کہ جنگل ویرانے میں جا رہا تھا، وہاں مجھے پیشاب کی حاجت ہے، وہاں ایک بل میں سے چوہا نکلا اور اس طرح اشرفی لا کے اس نے میرے پاس رہا، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا رزق ہے، تو نے اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دی جو تیرے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ اسی لیے پیارو آج ہم پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے آج ہم اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو مسبب الاسباب ذات ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری کشتی پھنستی چلی جا رہی ہے، مزید بھنور کے اندر چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب قرآن میں ذکر فرمائے ہیں وہ یقینی ہیں، اور اس کے اوپر ہونے والے انعامات بھی یقینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو